شارٹ فلکس پریزنٹ کر رہا ہے اسکوڈ گیم کی تیسری اور چوتھی ایپیسوڈ۔ یہ کوریا کی ایک سروائیول ویب سیریز ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں اس گیم کے مرکزی کھلاڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر گیم میں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور پیسوں کے لیے اپنی زندگی کا جوا کھیلتے ہیں۔ پولیس آفیسر جون ہو گی ہان کی وین کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے بھائی کی تلاش میں جاتا ہے۔ وین بندرگاہ پر رکتی ہے جہاں اس طرح کی کئی دوسری وینیں بھی ہوتی ہیں۔ جون ہو گی ہان کی وین کے نچلے حصے پر چپک جاتا ہے اور وین جہاز پر چڑھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد سٹاف کھلاڑیوں کے کانوں کو سکین کر کے ان کی انٹری کرتے ہیں، لیکن جب سٹاف کا ایک ممبر جون ہو کی انٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جون ہو اسے دبوچ کر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے کپڑے اور ماسک خود پہن لیتا ہے۔ جب سٹاف چلا جاتا ہے تو جون ہو اپنی آئی ڈی اس کی جیب میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ سٹاف کا ایک ممبر جون ہو کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے جون ہو کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماسک کے اوپر شیپس بتاتی ہیں کہ سٹاف میں کون کس سے برتر ہے۔ وہ اس سے یہ کہہ کر جان چھڑاتا ہے کہ وہ تو بس ویسے ہی سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ بحری جہاز ایک جزیرے پر رک جاتا ہے اور تمام کھلاڑیوں کو ایک ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ تمام کھلاڑی ابھی تک بے ہوش ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے تبدیل کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیبیاک جو کچھ ہوش میں ہوتی ہے سٹاف کی جیب میں سے چاقو چھپانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کھلاڑی حال میں دوبارہ جاگتے ہیں۔ گی ہان بوڑھے آدمی ای نام سے دوبارہ مل جاتا ہے۔ سینگوو اور علی بھی ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں تاکہ اگلے راؤنڈ میں جیتنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح گینگسٹر ڈیاکسیو بھی اپنی ٹیم بنا رہا ہوتا ہے اور سیبیا کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ سیبیا اس شخص کو حقیر سمجھتی ہے اور انکار کر دیتی ہے۔ اسی دوران مینیو آ جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے سٹاف سے التجا کی تھی کہ اسے جانے دیا جائے جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی۔ مینیو ڈیاکسیو کی ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی بے عزتی کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سٹاف کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمروں میں واپس چلے جائیں کیونکہ آج کے دن کا کام ہو گیا ہے۔ جون ہو جو ابھی تک نہیں پکڑا گیا اپنے مقرر کردہ کمرے میں جاتا ہے جہاں کیمرے کے ذریعے ان کی نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ مینیو شور کرتی ہے کہ اسے باہر واش روم میں جانا ہے اور زور زور سے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سٹاف اسے جانے کی اجازت دیتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سیبیاک بھی باہر چلی جاتی ہے۔ واش روم کے اندر مینیو ٹراؤزر سے سگریٹ کا ایک ڈبہ نکالتی ہے اور پینا شروع کر دیتی ہے۔ سیبیاک مینیو کے پاس آتی ہے اور چھت کا ایگزاسٹ کھولتی ہے اور سٹاف کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب وہ کچن کے ایگزاسٹ کے پاس پہنچتی ہے تو رک جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ بڑی مقدار میں چینی کو پگھلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ سٹاف اسے دیکھ لے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مینیو کو بتاتی ہے لیکن وہ اسے زیادہ اہم نہیں سمجھتی۔ اگلے دن کھلاڑیوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ناشتے میں انہیں بریڈ اور دودھ دیا جاتا ہے۔ ناشتے کے دوران انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگلے کھیل کا وقت آ گیا ہے۔ باہر جاتے ہوئے سینگوو سیبیاک سے پوچھتا ہے کہ کل اس نے کیا دیکھا تھا کیونکہ مینیو سے بات کرتے ہوئے وہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ سیبیاک اسے بتاتی ہے کہ سٹاف چینی کو پگھلا رہا تھا۔ جب وہ باہر پہنچتے ہیں تو سینگوو دیوار پر کئی شیپس بنی ہوئی دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ کون سا کھیل کھیلنے لگے ہیں۔ یہ کوریا کا ایک پرانا کھیل ہوتا ہے جس میں انہیں چینی کی ایک ٹکیا میں سے مخصوص شیپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بتاتا اور اپنے لیے سب سے آسان شیپ کا انتخاب کرتا ہے۔ گی ہان چھتری کی شیپ کا انتخاب کرتا ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن سینگوو پھر بھی اسے نہیں بتاتا۔ جب گی ہان ایک گول ڈبے کو کھولتا ہے جس میں چینی کی ایک ٹکیا ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ مشکل میں ہے کیونکہ چھتری کی شیپ کو بالکل ٹھیک نکالنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ سینگوو اور سیبیاک ٹرائنگل کا انتخاب کرتے ہیں۔ علی کو دائرہ ملتا ہے جبکہ ای نام ڈیاکسیو اور مینیو کو ایک ستارہ ملتا ہے۔ کھیل شروع ہوتا ہے تو سینگوو اور سیبیاک آسانی سے شیپ نکال لیتے ہیں۔ علی بھی جلدی سے مکمل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف مینیو اپنے آپ کو جھولے کے نیچے چھپا لیتی ہے اور لائٹر کے ذریعے آسانی سے چینی کو پگھلا لیتی ہے جبکہ گی ہان اور ای نام بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سٹاف ان کھلاڑیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جو شیپ کو صحیح طریقے سے نکال نہیں پاتے۔ سینگوو سیبیاک اور علی اپنا کام مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی مینیو کو چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ ڈیاکسیو کے پاس لائٹر پھینک دیتی ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے
اور مستقبل میں وہ اسے اپنی ٹیم میں رکھے۔ گیہان سوچتا ہے کہ اگر وہ چینی کی ٹکیا کو چاٹتا ہے تو وہ پتلی ہو جائے گی اور آسانی سے شیپ نکال لے گا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اس حکمت عملی کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں، جس میں ای نام بھی شامل ہوتا ہے۔ آخری لمحات میں وہ چھتری نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ راؤنڈ پاس کر لیتا ہے۔ ای نام بھی وہی کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم جو ناکام ہوتے ہیں انہیں بے دردی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ گیم کا نگران سکرین کے ذریعے گیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جونہو بھی اسی میدان میں ہوتا ہے اور کھیل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ آفیسر جس کے ماسک پر چوکور نشان ہوتا ہے، جونہو کو لاشیں اٹھانے اور بعد میں اسے ملنے کو کہتا ہے۔ ناکام ہونے والے کھلاڑیوں میں سے ایک مرنے سے انکار کر دیتا ہے اور سٹاف سے گن چھین کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے ماسک اتارنے کو کہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے تو کھلاڑی خود کو ہی مار دیتا ہے۔ سینئر سٹاف اس لڑکے کے پاس جاتا ہے جس نے ابھی ماسک اتارا ہوتا ہے۔ سینئر سٹاف اسے گولی مار کر کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنا ماسک نہیں اتار سکتا، ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ جونہو کھلاڑیوں کی لاشوں کو اٹھاتا ہے اور مردہ سٹاف کا ماسک ڈھونڈتا ہے جو اس سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ دائرے والے ماسک کو ہٹا کر چوکور والا ماسک ڈال لیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اعلیٰ سٹاف بنا سکے۔ کھیل کے بعد کھلاڑیوں کو کمروں میں دوبارہ واپس لایا جاتا ہے، جبکہ 111 نمبر والے کھلاڑی کو سٹاف اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ سٹاف میں سے کچھ خفیہ لوگ مردہ کھلاڑیوں کے اعضاء کاٹ کر انہیں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ 111 نمبر والا ایک سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اسے اگلی گیم کے بارے میں بتا سکیں۔ ادھر ڈیاکسیو مینیو کو اپنی ٹیم میں رکھ لیتا ہے۔ 187 کھلاڑیوں میں سے فگر کم ہو کر 108 تک رہ جاتا ہے۔ اگلی صبح ناشتے میں ایک انڈا اور کولڈ ڈرنک دی جاتی ہے۔ ڈیاکسیو شکایت کرتا ہے کہ یہ ناشتہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا وہ اور اس کی ٹیم کے کچھ لوگ دو بار کھانا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے کھانا نہیں بچ پاتا۔ ایک عورت اشارہ کرتی ہے کہ اس گروپ نے دو بار کھانا لیا ہے۔ اس شخص کو غصہ آتا ہے جسے کھانا نہیں ملا ہوتا۔ وہ ڈیاکسیو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کولڈ ڈرنک چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیاکسیو غصے میں آ کر اسے مارتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیاکسیو اسے اتنا مارتا ہے کہ وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو سینگوو اس شخص کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اب وہ مر چکا ہوتا ہے۔ گیہان سٹاف کو کچھ کرنے کو کہتا ہے اور نگرانی کرنے والے کیمرے کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کریں، تاہم سٹاف مداخلت نہیں کرتا اور اعلان کرتا ہے کہ اس کھلاڑی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے سب کھلاڑی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کھیل میں ایک دوسرے کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ ڈیاکسیو کے گروپ کو خیال آتا ہے کہ وہ سب کو مار کر خود رقم جیت سکتے ہیں۔ سٹاف کے کچھ ممبران ایک تابوت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر بھی اعضاء کی کٹائی کر رہا ہوتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد سٹاف اسے کہتا ہے کہ وہ مضبوط ترین ٹیم کے ساتھ جڑا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جان بوجھ کر انتظامیہ نے کم کھانا دیا ہے تاکہ کھلاڑی جنگلی بن جائیں اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر دیں۔ آخر کار وہ اسے اگلے میچ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہال میں جانے کو کہتے ہیں۔ حال میں ہر کوئی اپنی جان کے لیے خوفزدہ ہوتا ہے۔ گیہان اور اس کی ٹیم رات بھر جاگتے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ سیبیاک اکیلی ہوتی ہے تو گیہان اسے اپنے گروپ میں آنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ جب ڈاکٹر حال میں آتا ہے تو وہ کوئی مضبوط ٹیم دیکھتا ہے۔ سٹاف کے مشورے کے مطابق وہ ڈیاکسیو کی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی ٹیم میں رکھ لیں۔ پہلے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب وہ اسے بتاتا ہے کہ اگلے دن کون سا کھیل کھیلا جائے گا تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ سٹاف کو ہائی الرٹ پر رکھا جاتا ہے کیونکہ آج رات کو لڑائی ہو سکتی ہے۔ جب لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو ڈیاکسیو کی ٹیم اٹھتی ہے اور لوگوں پر حملہ شروع کر دیتی ہے۔ ڈیاکسیو جب پہلے کو قتل کرتا ہے تو چیخ و پکار کی وجہ سے سب جاگ جاتے ہیں۔ نگران کیمرے کے نائٹ ویژن کے ذریعے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سٹاف میں سے ایک کو حکم دیتا ہے کہ کمرے کی لائٹس کو جھل ملاؤ تاکہ قتل و غارت زیادہ اچھے طریقے سے نظر آئے۔ جلدی بیڈ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور حال خون کی ہولی میں بدل جاتا ہے۔ ڈیاکسیو سیبیاک پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ اس وقت بچ جاتی ہے جب ایک اور شخص ڈیاکسیو پر حملہ کر دیتا ہے۔ گیہان کی ٹیم اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن ای نام کہیں نظر نہیں آتا۔ سیبیاک اپنی حفاظت کے لیے گیہان کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس گروپ کے اوپر ڈیاکسیو کا گروپ حملے کے لیے آتا ہے، لیکن ای نام سب سے اونچے بیڈ کے اوپر چڑھ کر سب کو رکنے کا کہتا ہے۔
نگران یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور ہال کی لائٹس آن کرنے کو کہتا ہے۔ سٹاف ہال کے اندر آتا ہے اور لاشوں کو سکین کرتا ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ 107 میں سے 27 کھلاڑی مر چکے ہیں۔ لاشوں کو باہر نکال کر بھٹی میں جلا دیا جاتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گیہان کی ٹیم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو نمبروں سے جانتے تھے۔ لگتا ہے کہ اینام رات کے واقعے سے گھبرا گیا ہے اور اپنا نام بھول گیا ہے۔ گیہان اسے دلاسا دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ آرام کرے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران ڈاکٹر ڈیاکسیو کے زخموں کی پٹی کرتا ہے۔ گروپ بہت سارے لوگوں کو مارنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور مزید مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ ہی صرف باقی رہ جائیں اور خود ہی انعامی رقم حاصل کر لیں۔ اگلی صبح سب کو اٹھایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کچھ دیر بعد تیسرا کھیل شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہیں ایک سفید کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں کہا جاتا ہے کہ 10 افراد کا گروپ بنا لیں۔ گیہان کی ٹیم میں پہلے ہی 5 کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ سب ایک ایک کھلاڑی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈیاکسیو جو پہلے جانتا ہے کہ کون سی گیم کھیلی جانی ہے، اپنے ایک کھلاڑی کو کہتا ہے کہ مضبوط لوگوں کی ٹیم اکٹھی کرو۔ مینیو کو جب بتایا جاتا ہے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتی تو وہ اس سے التجا کرتی ہے، لیکن ڈیاکسیو اسے زور سے زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ اسی دوران سیبیاک ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے جو ایک کونے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ان کی ٹیم میں شامل ہونے پر راضی ہو جاتی ہے۔ سب ایک ایک کھلاڑی کو لاتے ہیں سوائے ای نام کے۔ اب اس گروپ میں 9 کھلاڑی ہوتے ہیں، لیکن آخری لمحے میں مینیو ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر انہیں ایک بڑے ہال میں لایا جاتا ہے جس میں ایک اونچا پل ہوتا ہے۔ تیسرا گیم رسہ کشی کا ہوتا ہے جس میں کھلاڑیوں کو اپنی طرف رسی کھینچنی ہوتی ہے۔ جو گروپ ہار جائے گا وہ اونچے پل سے گر کر مر جائے گا۔ گیہان کی ٹیم میں 3 لڑکیاں اور ایک بوڑھا آدمی ای نام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جیتنے کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن ڈیاکسیو نے پہلے ہی مضبوط مردوں کو اکٹھا کر لیا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ دوسرے گروپ کے خلاف کھیلنے کے لیے جاتا ہے۔ باقی گروپ گھبراہٹ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلا میچ شروع ہوتا ہے اور ڈیاکسیو کی ٹیم فوراً جیت جاتی ہے۔ دوسرا گروپ رسی سے لٹک کر زمین پر گر جاتا ہے اور آخرکار سٹاف ان کی لاشیں لے جاتا ہے۔ اگلی باری گیہان کی ٹیم کی ہوتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے جیتنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ مخالف گروپ میں سب کے سب مرد ہوتے ہیں، لیکن ای نام کہتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو رسہ کشی میں سب سے بہتر ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ انہیں کچھ ٹیکنیکس بتاتا ہے کہ پہلے اور آخری نمبر پر سب سے زیادہ مضبوط کھلاڑی ہو۔ رسی کے دونوں طرف کھلاڑی ہوں جن کے پاؤں بالکل سیدھے ہوں۔ ہر کوئی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ کھیل شروع ہونے کے بعد پہلے 10 سیکنڈ گراؤنڈ کو تھامے رکھیں، اس سے وہ جیت سکتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے وہ تقریباً جیتنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن مخالف ٹیم آخری لمحات میں رسی کو کھینچ لیتی ہے۔ اسی دوران سینگو کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دو تاکہ مخالفین اپنا بیلنس کھو دیں۔ جب وہ 3 تک گنتی گننے لگتا ہے تو یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے شارٹ فلکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کا نوٹیفیکیشن پریس کر دیں تاکہ جب بھی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اس ایپیسوڈ میں آپ کو کون سا کھلاڑی سب سے بہترین لگا ہے اس کا نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔